أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. یہ سورہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگی، تو میں نے اس پہ آج اس کو سلیکٹ اس لیے کیا ہے کہ پچھلے جمعرات کو میں نے عبادت کے موضوع پہ بات کی تھی مختصر سے. تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 3-4 منٹ ہی لیتا ہوں، بہت مختصر بات کرتا ہوں، تو بات واضح کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو ایک ساتھی ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے کچھ سوال پوچھے تھے اس کے بارے میں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آج میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں. کوئی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ مین پرسن ہیئر. میری اجازت ہے، آپ لوگ اپنی اجازت دیں. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ یہ لوگوں کو بتا دو. کیا بتا دو؟ یا ایھا الکافرون، او کافرون. یعنی یہ ایک مقام ایسا کہ جہاں کافروں کو براہ راست اللہ نے مخاطب کیا ہے. تو ان کو کیا ہے، کیا بتانا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی میں اس کی غلامی نہیں کرتا جس کی غلامی تم کرتے ہو. جو غلامانہ عطایت جن چیزوں کی تم کرتے ہو، تو میں ان چیزوں کی غلامانہ عطایت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم ان چیزوں کی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں غلامی کرتا ہوں، جس کی میں غلامانہ اطاعت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں کبھی ایسا کروں گا کہ میں ان چیزوں کی اطاعت کروں، غلامانہ اطاعت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی جو ہے وہ میری اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو لہٰذا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. تو اس میں دو پوائنٹ ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ وہ پیغام نہیں ہے کہ بھئی وہ آپس میں کوئی مصالحت کرنے کا نہیں. یہاں یہ بیزاری کا پیغام ہے کہ میں تمہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیغام دے چکے ہیں دین کا، اور پھر بھی لوگ نہیں سنتے. تو ٹھیک ہے، تم اپنا کرتے رہو، مجھے جو کرنا ہے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، میں تو وہ گزارتا رہوں گا. جو میرے اوپر فرض عائد ہے میں وہ تو کرتا رہوں گا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لفظ عبادت اتنی مرتبہ آیا ہے، اور وہ اسی مفہوم میں آیا ہے جس مفہوم میں میں نے پچھلے جمعرات کورس کیا تھا کہ یہ غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کے ہر پہلو پہ حاوی ہوتی ہے. کہ ہر پہلو میں آپ نے اللہ کی غلامی کرنی ہے. زندگی میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مالک کا کیا حکم ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے باقی چیزیں دیکھنی. تو اس قسم کی غلامی جب کی جائے گی تو اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے. تو یہ سورہ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، غلامی صرف اس کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے. غیر مشروط اطاعت صرف اسی کی ہو سکتی ہے. اچھا، اب سوال اس میں کیا تھا، ان کا یہ تھا کہ مثال کے طور پہ یہاں ہم رہتے ہیں، تو کیا جب یہ بات ہوگی کہ بھئی اطاعت صرف اللہ کی ہے، تو جب ہم یہاں آتے ہیں تو جو غیر مسلم یعنی جو یہاں کے قوانین ہیں
مذہب میں ان کا کیا وہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ایڈمنسٹریٹو قسم کے قوانین ہیں اس سوسائٹی کے، وہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو فالو کریں. لیکن جو کوئی ایسے قوانین ہیں جو ہمارے دین اور عقیدے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جاتے ہیں تو اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے. ڈزنٹ میٹر ہم کہاں رہ رہے ہیں، کون سا زمانہ ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جتنے بھی اب مثال کے طور پہ ٹریفک کے قوانین ہیں یا لین دین کے قوانین ہیں یا کوئی اس طرح چیزیں ہیں، تو ہمیں ان میں قانون کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آ گیا، ایسی چیزیں آ گئی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے. مثال کے طور پہ لے لیجیے یہ LGBT وہ جو لمبا چوڑا ہے، اس میں جو ہے ہم معاشرے کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی بات مانیں گے. تو یہ ایک حد فاصل ہے. مختصر طور پہ میں نے یعنی ابھی بھی بہت اختصار سے کام لیا ہے. تو صرف مختصر طور پہ بات یہی ہے کہ اگر جو بھی معاملہ ہے اس میں ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اگر کسی چیز سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات سے تو ہم نے اسلامی تعلیمات کی خاطر ہر چیز قربان کر دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی اب آپ لوگ تیار ہو جائیں کیونکہ اب ذہنی وہ آپ لوگوں کو روحانی طور پر تو آپ لوگوں کو وہ ہو گیا تو اب ذرا جسمانی طور پر بھی فٹ کریں اپنے آپ کو. اٹھ جائیں. آئیے اپنا طاہر بھائی. Movement is very necessary for the body. ٹاکے لگے ہوئے سارے پنچر لگے ہوئے کرتے ہوئے نیچے لے کے آئے اور اگر کوشش کریں آپ کی ایڑیاں اٹھ سکتی ہیں تو اٹھیں. ایسے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیل اینڈ ایکسیل. انہیل اینڈ ایکسیل. انہیل اینڈ ایکسیل. انہیل اینڈ ایکسیل. Inhale and inhale. Inhale. Inhale and inhale and exhale. اب دونوں ہاتھ اپنی چیسٹ کھول لی ہے، دونوں ہاتھ سامنے لے ہیں اور ایڑیاں آپ نے اٹھاتے رکھنا ہے. چلیے کھولیے ہاتھ. انہیل inhale 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 and inhale 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 انہیل اینڈ انہیل اینڈ. دونوں ہاتھ یہاں رکھیں شانوں کے اوپر اور آپ نے یہ شولڈر کی ایکسرسائز کرنی ہے. ایسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Reverse rotation کریں. reverse rotation. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 and 10. اب پیروں ذرا ہلائیں میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیں, ٹانگیں ہلاتے رہیں. رائٹ ہینڈ لیفٹ گھٹنے پہ آپ نے لگانا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 5 لمبے سانس لیں, ناک سے سانس لیں, ناک سے باہر نکالیں. اب ٹانگوں کو پیچھے کی طرف موو کریں. 1, 2, 3, ہاں اپنا دایاں اور بائیں بازو کی شولڈر کی ایک اور ایکسرسائز ہے. 8, 9 and 10. بائیں بازو سیدھا کریں اور اس کو گھما کے ایسے کریں. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. پیچھے لے جائیں اس کو اور دائیں ہاتھ سے یہ مسل کھینچے ذرا ایسے. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looking good. Happy birthday. مائلڈ کاگنیٹو امپیئرمنٹ. تو پہلی سٹیج تھی ایج ایسوسیٹڈ کاگنیٹو ڈکلائن, جی اس میں کہ کبھی کبھار اوکیجنل چیزوں کو بھول جانا, پھر اوکیجنل سے زیادہ, لیکن پھر بھی آپ یہ جو کمپلیکس ٹاسک ہے نا کاگنیٹو امپیئرمنٹ MCI اس کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا جی کہ ڈیمینشیا کیا چیز ہے. اب ڈیمینشیا جی جو BADL ہے وہ بیسک ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف, کپڑے بدلنا, کھانا پینا. IADL جو ہے وہ انسٹرومنٹل یعنی مشینوں کو یوز کرنا, ڈرائیو کرنا, بینک اور شاپنگ. اچھا اس کے بعد آتا ہے ڈیمینشیا. اب ڈیمینشیا جو ہے نا یہ بہت بڑا